حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شیخ الجامعہ جناب ٹی عارف علی صاحب، محترم ناظم جامعہ مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب، محترم محتمم تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید سلطان فلاحی صاحب، اور دیگر معزز ارکان شورا اور محترم اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اس دنیا میں جو بھی کلفتیں اور فرحتیں ملتی ہیں وہ آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں، اور مومن کا مزاج و مومن کے ذوق کی آئینہ داری کرتی ہے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ. جو چھوٹ جائے اس پر رنج و غم نہ کرنا، اور جو مل جائے اس پر اتراہٹ نہ ہونا، یہ مومن کا شعار ہوتا ہے. تو زندگی ملے جلے جذبات کا نام ہے. آج ہم جس تقریب میں اور جس مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ تقریب بھی اسی طرح ملے جلے جذبات کی عکاسی کرنے والی الوداعی تقریب ہے. اس میں ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے طلبہ عزیز جو سالہ سال کی محنتوں کے بعد ذاتی کوششوں کے بعد اساتذہ کی تربیت اور تعلیم کے بعد اب میدان عمل میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ الحمدللہ فراغت کی دہلیز پر کھڑے ہیں. اور اسی طرح یہ غم کا بھی موقع ہے کہ بہرحال جن طلبہ کا ساتھ رہا اور جن سے محبت ہوئی، اپنائیت ہوئی، شفقت کا تعلق رہا، اب وہ بہرحال داغ مفارقت دینے والے ہیں، جدا ہونے والے ہیں. تو یہ غم بھی ہے، لیکن بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ جو تربیت و تعلیم انہوں نے پائی انشاءاللہ اس کا عملی نمونہ یہ سماج میں جا کر پیش کریں گے اور مادر علمی کا نام روشن کریں گے، اساتذہ کے لیے سرمایہ عزت اور افتخار بنیں گے. میں اس تقریب کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کی خاطر مولانا مصباح الباری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. اس کے بعد میں طلبہ عزیز کے نام پکاروں گا، وہ آئیں گے اور مختصر اپنا تعارف پیش کریں گے. تعارف میں مکمل نام یعنی اپنا اور والد محترم کا نام اور کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے اور جامعہ میں آپ نے کس کلاس میں داخلہ لیا تھا، یہ مختصراً ذکر کر دیں گے. تو جو ہمارے طلبہ ہیں 7 عدد، میں ان سے درخواست کروں گا کہ عمر اشرفی صاحب، عمر سے شروع کر دیتے ہیں. آج اور آگے کا ارادہ بھی بتائیں گے. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ الفلاح میں میرا جو داخلہ ہوا وہ 2012 میں شعبہ حفظ ششم میں داخلہ ہوا تھا، اور بیچ میں 3 سالوں کے گیپ کے ساتھ میں آج انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو رہا ہوں. اور تعارف جیسا کہ میرا تمام حاضرین کے سامنے ہوا کہ محمد عمر اشرفی کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور والد صاحب کا نام محمد اقبال عالم، جو تقریباً 7 سالوں یہاں پر تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، اور اب 2 سال ہو چکے وہ
انتقال کر چکے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کو ہی جاری رکھوں گا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے سفر کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا نام مکرم ہے، میری والد صاحب کا نام جواد احمد، میں یہیں کا مقامی ہوں۔ میرا تعلق بلریا گنج سے ہے۔ میں فلاں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تقریباً درجہ اول سے، تقریباً 15-16 سال سے یہیں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کروں گا۔ گھر والے کی خواہش ہے تو یہاں سے سب سے پہلے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد تعلیم اپنی جاری رکھنا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، آگے کی یہی خواہش ہے۔ جزاک اللہ، السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حسان احمد اور والد صاحب کا نام اشفاق عالم ہے۔ میرا تعلق ارریہ بہار سے ہے اور وہیں کا رہنے والا ہوں۔ میرا داخلہ درجہ اول میں سن 2010 میں ہوا تھا، اور تقریباً 16 سال میں نے اس مادری علمی میں گزارا ہے۔ ان 16 سال میں بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں، بہت ساری بدمعاشیاں بھی کی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو جان بوجھ کے کی گئی ہیں، جو بہت سی چیزیں انجانے میں ہوئی ہیں۔ تو میں اپنے اساتذہ کرام سے، تقریباً سارے لوگوں سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری ان غلطیوں کو جو میں نے جانے میں کی ہے یا انجانے میں کی ہے مجھے معاف فرما دیں، اور انشاءاللہ آگے دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BA کرنا ہے۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں التمش الماحی ابن فیروز احمد، میں جھارکھنڈ کے ایک بہت ہی بچھڑے علاقے مغربی سنگھبوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جامعۃ الفلاح میں 2015 میں درجہ ششم میں آیا تھا، اور آج مجھے تقریباً 11 سال یہاں ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی مجھے فضیلت کی سند لے کر کے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں آگے اسی سال اگر کچھ کامیاب ہو گیا میں تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انشاءاللہ BA کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور میں اپنے تمام اساتذہ کرام سے خلوص دل کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میرے لیے اور میرے تمام ساتھیوں کے لیے ہماری کامیابی کی دعا کریں کہ ہم لوگ مستقبل میں کامیاب ہوں اور اپنے ادارے کا نام روشن کریں۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد اویس قمر، میرے والد صاحب کا نام قمر یزدانی، اور میں ڈسٹرکٹ اناؤ سے میرا تعلق ہے، ایک قصبہ ہے نیوتنی، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے یہاں سن 2013 میں جو ہے داخلہ لیا حفظ ششم میں، اور آج میں جو ہے 2025 میں یہاں سے 26 میں فارغ ہو رہا ہوں۔ تمام اساتذہ اکرام سے میں معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، میرا انداز ناپسند آیا ہو، ناگوار گزرا ہو، میں تمام چیزوں کے لیے تمام اساتذہ اکرام سے معافی چاہتا ہوں، اور آگے مستقبل میں انشاءاللہ پولیٹیکل سائنس کو اپنا مین سبجیکٹ بنا کر آگے جانے کا جو ارادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو فراز ابو طالب، مسکن ساریہ نظام آباد اعظم گڑھ۔ پچھلے سال چونکہ میں نے عربی ہفتوں میں داخلہ لیا تھا، اور اس سال فراغت کی سال ہے، اور میرا آگے جو جانے کا ارادہ ہے نیٹ کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیٹ کی تیاری کروں گا۔ عالمیت کہاں سے کیا تھا؟ عالمیت مدرسۃ الاصلاح اسلامی اعظم گڑھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دانش انصاری، اور میرے والد صاحب کا نام رسول میاں، اور میرا تعلق بیرون ملک نیپال سے ہے، ضلع سنسری، اور میں یہاں پہ عربی ششم سن 2023 میں داخلہ لیا تھا، اور جو ہے کیونکہ میں الحاق سے آیا تھا یہاں پہ، اور آگے
میرا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنا دینی تعلیم جاری رکھوں. اس کے لیے آپ تمام ہی لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. ان 3 سالوں میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہو تو میں اپنے تمام اساتذہ کرام سے اس کا معافی چاہتا ہوں, اور میں اپنے صحت کے لیے بھی آپ سے دعا چاہتا ہوں. یہ عزیز طلبہ کا مختصر تعارف تھا انہی کی زبان سے. اب یہاں کے تعلیمی دورانیے میں جو بھی تاثرات ہمارے عزیز طلبہ کے ہوئے تو 2 منتخب طلبہ آئیں گے اور وہ اپنے تاثرات ظاہر کریں گے. سب سے پہلے میں عزیز عمر اشرفی کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنا تاثر ظاہر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ذمہ داران ہوں یا اساتذہ ہوں, ہمارے ساتھی ہوں, ان سبوں کا ہماری ترقی میں اور ہماری جو علمی صلاحیت ہے یا تربیتی جو اٹھان ہے ان سبوں کا اس میں حصہ رہا ہے. تو ان سب کا بالکل بجا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری طرف سے ان کی جو حقوق تلفیاں ہوئی ہیں اس کے لیے میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرمائیں گے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اس دوران جو میرے تاثرات بنے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ مشورے سے سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ صرف اور صرف اپنی اس مادر علمی کی ہمدردی میں اور اس کی خیرخواہی میں. سب سے پہلے تو جس چیز نے مجھے متاثر کیا جامعۃ الفلاح کی وہ اس کی وسعت نظری ہے, اور یقیناً یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اس جامعہ کو دیگر تمام جامعات سے ممتاز کرتی ہے. ہم اگر دیکھیں تو علمی حیثیت سے دوسرے مدارس اور جامعات ہم سے کہیں آگے نظر آ سکتے ہیں, لیکن جو نظریہ ہمیں یہاں دیا جاتا ہے مکمل نظام حیات, اسلام کے ایک مکمل نظام حیات کے ہونے کا اور اس کے ساری دنیا والوں کے لیے ایک حل ہونے کا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں ملتی ہیں. یہی جو ہے اس جامعے کی قیمت ہے اور ہمیں لازماً اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے میں محترم شیخ الجامعہ اور جو مجلس شورا کے ارکان ہیں اور جتنے بھی دیگر ذمہ داران ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جب بھی جامعہ کے معاملات کو دیکھیں, اس کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں تو ان کے سامنے جامعہ کے قیام کا مقصد ضرور ہونا چاہیے اور لازماً ہوتا ہوگا. یہ بس تذکیرن ہے ہماری طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرے پاس ہے وہ یہ کہ جو بھی ہمارے صاحب علم اساتذہ کرام ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, انتظامیہ ہے, وہ کوشش کرے اس بات کی کہ وہ اپنے علمی کام کے لیے فارغ ہو سکیں اور ہم طلبہ کی جو علمی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں اس میں وہ زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں مستفید کر سکیں. اس کے لیے انتظامیہ ان کو کیا کیا سہولیات پہنچا سکتی ہے, انہیں کس طرح سے راحت دے سکتی ہے, اس پہ انتظامیہ کو ضرور توجہ دینی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا شعبہ, وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور بسا اوقات اہل علم کہتے ہیں کہ تعلیم سے پہلے تربیت کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی تعلیم انسان کی تبھی کارگر ہوتی ہے جب اس کے اندر اچھی تربیت ہوتی ہے. تو یہ شعبہ جو ہے تعلیم سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے, کسی بھی طرح نہیں ہے. تو اس پر بھی ذمہ داران کی توجہ
جیسا کہ اس کا حق ہے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو مثالی کردار ہوں کوشش کیا جائے کہ وہ طلبہ کے نگراں بنے اور ان کے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ نصاب میں لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ بنسبت دروس کے کم مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور ایک چیز اور یہ کہ عالمیت کے سال میں جو ہمارے تخفیف کی گئی ہے، اس کی وجہ سے جو نصاب میں کمیاں ہوئی ہیں، پہلے ہی ہمارا نصاب اتنا مختصر تھا اور بہت ہی تیز رفتار بھی ہم کہتے ہیں اس کو آپس میں کہ بہت ہی تیز رفتار کورس ہے ہمارا، تو اس میں جو کمی آئی ہے کوشش کی جائے کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے۔ میں اس کے لیے جو ہے مجلس شورا سے درخواست کروں گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے خیر کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد میں عزیزم اویس قمر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، ذمہ داران جامعہ، میں نے تقریباً یہاں پر جو ہے جامعہ میں اپنے 13 سال گزارے اور میں بہت ہی بچپن میں یہاں پر آ گیا تھا۔ الحمدللہ مجھے کبھی یہاں پر یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کہیں پرائی جگہ پر ہوں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے اور ذمہ داران نے جس وقت میں آیا تھا اس وقت جو نظامت تھی، نائب ناظم صاحب، جناب مقبول صاحب وغیرہ وغیرہ، مطلب کسی کی طرف سے مجھے اتنا سپورٹ رہا، اتنا پیار، اتنا محبت ملا، اتنی محبت ملی کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں یہاں پر کہیں اجنبی جگہ پر ہوں۔ میں جب حفظ میں آیا تو اس وقت میں بہت چھوٹا سا تھا، بہت پریشان رہتا تھا، تو جناب قاری مصطفیٰ صاحب ان کے گھر سے بالکل والدین جیسا مجھے پیار ملا۔ اس کے بعد میں جب یہاں پر آیا، میں جو اردو بالکل نہیں جانتا تھا، قاری زائد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے سمجھ لیے اردو پڑھنا سکھایا۔ قاری عبدالغفار صاحب ہیں، ان کے یہاں میں نے حفظ مکمل کیا۔ قاری احسن صاحب یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھے نازہ پڑھنا سکھایا۔ اور الحمدللہ سب سے جو ہے مولانا اعجاز صاحب، مولانا ولی اللہ صاحب، تمام اساتذہ کرام سے مجھے بہت پیار ملا، میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ اب میں یہاں پر جامعہ کی تعریف و خصوصیات تو نہیں کروں گا کیونکہ جامعہ ہمارا ہے اور آپ سب ہمارے ہیں۔ اپنوں کے سامنے اپنی تعریف کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہوتی اور خاص وہ مفید نہیں ہوتی، بلکہ میں کچھ جو میرے احساسات ہیں کہ یہ چیزیں اگر دور ہو جائیں یا یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو جامعہ انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا، اس کا قد اور بلند ہوگا اور اس کا علمی مقام اور جو سماج میں ایک مقام ہے وہ اور بلند ہوگا اور جامعہ اپنے مقصد کو حاصل کر پائے گا، اور تحریک اسلامی کو جو امیدیں اس ادارے سے ہیں وہ امیدیں پوری ہو سکیں گی۔ تو میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا اور وہ سب مثبت انداز میں ہوں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام اساتذہ کرام، ذمہ داران اس کو بغور سنیں گے، اور اگر کچھ اس میں ایسی قیمتی بات ہوگی جس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے تو انشاءاللہ ضرور پہنائیں گے۔ سب سے پہلی چیز میں تمام اساتذہ کرام سے کہوں گا کہ یہاں پر دوسرے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے تنخواہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، آپ باہر دوسرے کام کریں گے بہت کچھ مل جائے گا، بہت پیسہ مل جائے گا اس کے مقابلے میں، لیکن اگر یہاں پر آپ خدمت دے رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے اندر اخلاص اور الہیت کو بہت پیدا کریے، اخلاص اور الہیت کے اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کو رکھیے، اور تدریسی فرائض کی ادائیگی میں مکمل اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کام کریں۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہمیں تنخواہ اتنی ملتی ہے تو میں اتنا کیوں پڑھاؤں، حاشیہ پڑھانے کی تنخواہ نہیں ملتی، یہ مزاحیہ ہی کہی جاتی ہوگی بات، لیکن کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہاں پر طلبہ مخاطب طلبہ نہیں ہے کہ ان کی کوتاہیاں، ان کی کمیاں مطالعہ نہیں کر کے آتے، وہ سب چیزیں الگ ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ کبھی ان سے بات ہوگی تو کی جائے گی، لیکن ادھر سے میری گزارش ہے کہ اخلاص اور الہیت، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری پوری تدریسی فرائض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیے جائیں، جو معاوضہ مل جائے ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں کیونکہ ہم اس تعلق سے مسئول ہوں گے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے اساتذہ اپنے آپ کو آئیڈیل پوزیشن پر لائیں۔
ہر چیز میں درجے میں ہوں وہاں پر بھی آئیڈیل پوزیشن. کیمپس میں اگر ہم ٹہل رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں, تو وہاں بھی آئیڈیل پوزیشن ہماری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ آپ سے سیکھ سکیں, آپ کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنا سکیں. مسجد میں بھی ہوں تو وہاں پر ہی ہمارے اساتذہ کرام کی آئیڈیل پوزیشن ہو. ایسا نہ ہو کہ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں, بلکہ ہمارے اساتذہ کرام پہلی صف میں سنت پڑھتے نظر آ رہے ہوں, کچھ تسبیحات کا ورد کرتے نظر آ رہے ہوں. تذکیر سے زیادہ, کہنے سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے. طلبہ دیکھیں گے کہ ہمارے اساتذہ کرام پہلی صف میں ہوتے ہیں, تو اس چیز پر خصوصاً جو ہے دھیان دیا جائے. اور اس پر اگر ذمہ داران جامعہ تک کی بات پہنچے, اگر ان کی جو ہے مشاہدہ کریں اس میں کوتاہی, تو اس پہ تنبیہ بھی ہونی چاہیے, تنبیہ کہہ رہا ہوں, تذکیر بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جو یہ طلبہ آپ کے حوالے کیے گئے ہیں, یہ امت کے بچے ہیں, امت کی اولاد ہے. امت نے آپ کے گودوں میں دیا ہے اس کو. تو جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی پرورش ہو, اسی طریقے سے یہ امت کی اولادوں کی جو آپ پرورش کریں, ایک ایک چیز کی پرورش کریں. اور جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ تربیت کا ذمہ صرف نگراں کا ہوگا, بلکہ سارے اساتذہ کرام ہر وقت دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے طلبہ کہاں پر ہیں, کیسے ہیں, کیا ہیں, کون سی کمی کس پہلو سے ہے دور. کبھی سختی بھی ہوگی, کبھی پیار محبت بھی ہوگا, سب کچھ نظر آئے گا. لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ امت کی اولاد ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو جامعہ کا مقصد ہے, میں اس کے تعلق سے تھوڑا سا ذمہ دارانہ جامعہ سے کہوں گا, گزارش کروں گا کہ اساتذہ کرام کے ساتھ مقاصد جامعہ کی ایک مطلب تفہیم ہو اچھے سے, کہ جامعہ کے مقاصد ہیں کیا, یہاں جو لوگ آئے ہیں ہمیں ان کو کس لیے تیار کرنا ہے, ہمیں ان کو جو ہے دین کی خدمت کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, تحریک اسلامی کے افراد فراہم کرنا ہے ہم کو یہاں سے. ورنہ ادارے بہت ہیں, لیکن ایسا ادارہ, اس فکر کا ادارہ, اس نظریے کا ادارہ اور اس مقصد کو لے کر ادارہ جو ہے کوئی نہیں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس مقصد کی تفہیم ہمارے اساتذہ کرام کی نظر میں ہونی چاہیے, اساتذہ کرام کے سامنے ہونی چاہیے, تاکہ اساتذہ کرام اس مقصد کے لیے ہم یہاں کے جو ہے طلبہ کو تیار کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اساتذہ کرام کو, یہ میں شعبے کے جو صدر ہوں یا محتمین ہوں, جو بھی آگے ذمہ دار جان جو ہوں, ان کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ کرام جس چیز میں جو ماہر ہوں ان کو وہی اسباق دیے جائیں, زبردستی نہ تھوپا جائے. ورنہ اس میں آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہے, لیکن طلبہ کا بہت نقصان ہوتا ہے. لہذا جو جس چیز کا ماہر ہو وہی دے, اور اساتذہ بھی معذرت کر لیں. اب تھوپا جائے تو اس کی بات اگر آپ یہاں نہیں مانی جا رہی تو آگے تک پہنچائیں, لیکن زبردستی نہ لیں اس سبجیکٹ کو, اگر آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں, نہ ذمہ داری اس کو نہیں نبھا سکتے ہیں. اگر آپ نے لے لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے اس سبجیکٹ کے بارے میں پوچھے گا اگر حق ادا نہیں ہوا. دوسری چیز یہ کہ اصل یہ مقصد تو تعلیم و تربیت ہی کے لیے ہے نا, تو دوسری جگہ جامعہ کا سرمایہ استعمال کرنے کے بجائے اس جگہ پر زیادہ سرمایہ استعمال ہونا چاہیے. قیمتی اساتذہ کرام اور ان کی مطلب جو ایسے اگر کوئی کمی محسوس ہو فٹ سے اس کی اساتذہ وہ کمی پوری کی جائے. یہ نہیں کہ پورے سال بس ارے کمی ہے, اساتذہ نہیں ہے, یہ رونا رویا جائے, یہ مناسب نہیں لگتا ہے. تیسری چیز یہ ہے ذمہ دار حضرات کے تعلق سے سامنے یہ رکھنی ہے کہ نگراں حضرات کے سامنے جو نگرانی کا دستور ہے, ایک میں نے پڑھا تھا, اس کی بھی تفہیم ہونی چاہیے. کیونکہ نگراں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حاضری لے لیں نماز میں یا نماز کے لیے اٹھا دیں. میں نے اس میں پڑھا تھا تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا تھا کمرے میں جا کر فکری ذہن سازی کرنا, یہ نگراں کا کام ہے. لیکن یہ چیز ناپید نظر آتی ہے. اسی طریقے سے نگراں اور طلبہ کے مطلب بعض نگراں حضرات کرتے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں بالکل, لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں بہت کوتاہی نظر آتی ہے. تو تمام نگراں حضرات کے سامنے جامعہ کی جو نگرانی کا دستور بنایا گیا ہے اس کی بھی تفہیم ہونی چاہیے, تاکہ یہ ذمہ داری بھی بخوبی انجام دی جا سکے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تک آج کل نگرانی کا شعبہ بہت مطلب کہیں نہ کہیں کمزور نظر آتا ہے. اساتذہ طلبہ تربیتی اعتبار سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں. طلبہ میں جو ہے مطلب غیر اخلاقی چیزیں اور منشیات کا استعمال وغیرہ وغیرہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ اصل تو یہی طلبہ ہی ہیں ہمارے لیے جن کو ہمیں تیار کرنا ہے. ایک چیز اور یہ تھی کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے شیخ الجامعہ بھی تحریک اسلامی کے ذمہ داران میں سے ہیں. شورا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب بہت سے اس میں لوگ تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں. تو ہم لوگ جس طریقے سے اپنے تحریکات کا, جماعت کا سالانہ جائزہ لیتے ہیں, اس اعتبار سے جائزہ صرف پلاننگ کا جائزہ نہیں کہ ہم نے یہ پلاننگ کی تھی, کتنی پلاننگ پوری ہو پائی, بلکہ اس اعتبار سے جائزہ کہ جامعہ جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا اس مقصد میں کتنا پورا ہو پا رہا ہے, اس اعتبار سے جائزہ ہونا چاہیے.
پلاننگ تو قانونی چیزیں تو بہت پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس اعتبار سے جائزہ کہ جس مقصد کے لیے اسلاف نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اس مقصد میں کتنا جامعہ جو ہے اس مقصد کو اپنے حاصل کر پا رہا ہے۔ اور آخری میں ایک چیز یہ کہ تمام لوگ جتنے بھی چھوٹا سے چھوٹا ذمہ دار ہو، شیخ الجامعہ ہوں یا نگراں ہوں، ناظم ہوں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے مسئول ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا۔ آپ ناظم ہیں پوچھا جائے گا، آپ صدر ہیں پوچھا جائے گا، آپ عاملہ میں ہیں، آپ شورا میں ہیں پوچھا جائے گا، آپ شیخ الجامعہ ہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ کی سرپرستی میں ادارہ چل رہا تھا کیا حال تھا اس کا، کتنی کوششیں کی۔ تو اس تعلق سے ہمیں یہ احساس ہر وقت ہمارے ذمہ داران کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئول ہیں۔ آخری میں تمام اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے اس کو معاف فرمائیں، اور آپ تمام کی انتھک محنتوں کا جو ناقص ثمرہ یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس سے اپنے دین کا اور اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش میں اس سے اپنا کام لے لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان تاثرات کے بعد اب میں بڑے ادب و احترام سے ناظم جامعہ مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور چند تذکیری کلمات ہمارے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم شیخ الجامعہ صاحب، محترم اراکین شورا، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج طلبہ کی ایک جماعت فضیلت کر کے فارغ ہو رہی ہے، اور ظاہر جامعہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ علماء اور فقہا کی جماعتیں تیار کی جائیں تاکہ وہ جا کر اپنی بستیوں میں انذار کا فریضہ انجام دے سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ حق کے گواہ ہیں، اور حق کی گواہی کے لیے چند باتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے جامعہ میں جو علم حاصل کیا ہے یہ ابھی ایک ابتدائی مرحلہ تھا۔ علم کے میدان میں آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے، جتنا زیادہ علم کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، اتنی زیادہ بہتر طریقے سے آپ شہادت حق کی ذمہ داری کو انجام دے پائیں گے۔ حصول علم کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، سلف کے واقعات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ حصول علم کے لیے اپنی زندگی لگا دیں، اور اس باب میں یہ بات بھی پیش نظر رہے جس ملک میں ہم ہیں اور جہاں شہادت حق کی ذمہ داری انجام دینی ہے، اس ملک میں مختلف نظریات، مختلف تہذیب، مختلف مذاہب، مختلف ادیان پائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام علوم، ان تمام مذاہب، ان تمام تہذیبوں کا مطالعہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور شہادت حق کے فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ بنیادی امور میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم وہ نہیں ہے جو صرف اپنے مذہب کا علم رکھتا ہو، عالم وہ ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب اور ادیان پر بھی عبور رکھتا ہو۔ ظاہر ہے تبھی وہ اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں اپنی بات کو دلائل کے ساتھ رکھ سکے گا، اور جو باطل مذاہب اور ادیان ہیں ان پر تنقید کر سکے گا۔ دوسری بات ہے کہ جامعۃ الفلاح کا یہ منہج رہا ہے، آج امت کو اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے حلقوں میں، خاص طور سے علمی حلقوں میں، بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے، خاص طور سے فقہی اختلافات ہے نا، اس کی بنیاد پر بہت سارے دھڑے ہیں، بہت سارے اس انتشار کی فضا ہے۔ جامعہ کا یہ منہج رہا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نصوص کے سمجھنے میں اختلاف واقع ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، اور اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ اور ہمیشہ آپ کو یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنا من یصوم ومنا من یفطر فلم یعب الصائم منا المفطر علی المفطر علی الصائم۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں رہتے، ہم میں سے بعض افطار کرتے اور بعض روزہ رکھتے، نہ افطار کرنے والا روزہ رکھنے والوں پر تنقید کرتا اور نہ روزہ رکھنے والا افطار کرنے والوں پر تنقید کرتا۔ تو اس نظام کو ہندوستان میں علمی حلقوں میں ارباب مدارس کے درمیان سماج میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے درمیان اتحاد، ہمارے سماج میں یونٹی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو بہت ہی عام ہے، آپ کا مقام کتنا بلند ہے، آپ کے سامنے پوری دنیا، سماج اور معاشرہ سر جھکائے گا جس مقام اور جس پوزیشن پر آپ ہیں، بشرطے کہ آپ نے جو تعلیمات حاصل کی ہیں ان کو روبہ عمل لائیں۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں علماء کے سامنے جھکتے رہے۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہوں سید التابعین ہیں، ان کے زہد اور تقوی اور پرہیزگاری اور ان کا علم، ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ اپنے زمانے کا شہنشاہ ولید ابن عبد الملک نے مروان جن سے پوری دنیا کو فتح کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عالم اسلام کو سب سے زیادہ جس شخص نے وسعت دی وہی۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے از خود چل کر کے سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے کچھ استفادہ کی خواہش ظاہر کی۔ آپ سماج اور معاشرے میں وہ مقام پائیں گے جو ملک کے سربراہ نہیں پا سکتا، بشرطے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم کو آپ روبہ عمل لائیں۔ تیسری اور آخری چیز ہے کہ حسن اخلاق، آپ جانتے ہیں کہ اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، خود قرآن میں کہا گیا قولوا للناس حسنا۔ حسن اخلاق سے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ آج حسن اخلاق کی شدید ضرورت ہے، اپنے سماج میں بھی، اپنے معاشرے میں، پورے ہندوستان کے معاشرے میں۔ آپ دیکھیے جو افراتفری ہے، جو اضطراب ہے، جس طرح ایک دوسرے پر تنقیدیں ہیں، جس طرح بد زبانی ہے، بدتمیزی ہے نا، اس کا سوشل میڈیا سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ تو قولوا للناس حسنا، اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ آپ جانتے ہیں حسن اخلاق کے ذریعے دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے، اور حسن اخلاق یہ تو ایک عبادت ہے۔ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو شہادت حق کے فریضہ کو انجام دینے، اپنے اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ترقی کی تمام منزلیں آپ چھوئیں، یہ ہماری تمنا اور آرزو ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ طلبہ عزیز ہمارے ایک عملی زندگی کے سفر پر پابرکاب ہیں، تو زاد راہ کے طور پر چند نصیحتیں اور چند تذکیری کلمات پیش کرنے کے لیے میں محترم شیخ الجامعہ جناب ٹی عارف علی صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ صلاة بلا عدد باقیۃ الی الابد۔ محترم رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، اس الوداعیہ پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پہلی بار اس طرح کا ایک میٹنگ میں شرکت کیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ دو طلباء اپنے احساسات یہاں اظہار کیا ہے۔ جو لوگ تعلیم ختم کر کے باہر جاتے ہیں ان کی احساسات کو بہت بڑی اہمیت ہے، اور بہت غور سے میں سن رہا تھا اور ساری چیزیں سمجھنے کی بھی کوشش کیا تھا۔ میں تمام طالب علم کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال تک اس کیمپس میں رہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے، اور صبر کے ساتھ یہاں رہا اور تعلیم حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میں اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس،
एक दो बातें रखना चाहता हूँ। एक ये प्रोग्राम तो मैं कहना है ज़ादे राह के, तो तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। पहली बात वही कहना चाहता हूँ, इल्म नाफ़े नहीं होगा जब तक उसमें तक़वा का तयीद न होगा। वो तक़वा आपका इल्म के साथ आपके साथ रहना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ से फरागत हासिल की, अब एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको सनद भी मिलेगा। वो सनद और फरागत, ये इसके बारे में आप सोचना चाहिए कि एक ये असल में अब इल्म नहीं है। इल्म लेने का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके साथ मिला है। इल्म लेने के लिए आप काबिल हो गए हैं। आपके पास अरबी ज़बान है, इंग्लिश ज़बान है, उर्दू ज़बान है, और मुताला करने का शौक़ है, और मुताला करने का जो मिजाज पैदा हुआ है। इल्म लेने के लिए जो वसाइल है वो वसाइल आपके पास पहुंच गए हैं, और इल्म लेने के लिए आप लायक बन गई हैं। अब आप क्या करना चाहिए? आप इल्म लेने का जो चीज़ें हैं, आप कोशिश है, वो कोशिश को आप आगे बढ़ाना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ता हयात लर्निंग में, तालीम हासिल करने में आप मौजूद होना चाहिए। जो बड़े बड़े उलमा के बारे में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग जब किसी इदारे से फारिग होने के वक्त वो उतने बड़ा आलिम नहीं था। जब भी वो तालीम का जो काम है वो जारी रखा, उसके बाद ही वो आलिम बने हैं। तो आपके लिए मेरा भी नसीहत है, मुझे बहुत खुशी हुई सब लोग अपने बारे में बात करने के वक्त कहा आइंदा हमारा काम दीनी तालीम को, तालीमी जो काम हो कि उसको जारी रखना है। उसके लिए मुख्तलिफ इदारे में जाने का भी फैसला किया है, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात यह है कि मैं मुल्क के कई कोने पर सफ़र करता हूँ, और कभी कभी बाहर भी कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। हर वक्त फलाही हजरात को मिलने का मौका मिला है। वो फलाही हजरात आज एक ग्लोबल कम्युनिटी है, एक ग्लोबल कम्युनिटी है। वो ग्लोबल कम्युनिटी में आप भी दाखिल हो रहा है। तो आजकल हमारा जो दायरा है वो दायरा किसी स्टेट में या किसी मुल्क में महदूद नहीं है। हमारा दायरा पूरे दुनिया हो गया है। और जब भी आप बाहर जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप दुनिया में दाखिल हो रहा है। ये जामिया से दरवाज़ा खोलकर एक पूरे दुनिया में जा रहा है। तो वो एक ग्लोबल सिटीज़नशिप है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब भी आप जहाँ भी आप गए तो आप इल्म दीन के खादिम बन के रहना चाहिए, दीन के खादिम बन के रहना चाहिए। और हर जगह जो जामियतुल फलाह का जो मकाम है, वक़ार है, उसकी इज़्ज़त है, उसका अलमबरदार होके, उसका नुमाइंदा होके आप खड़ा होना चाहिए। आप इस इदारा का एम्बेसडर है। आपको देखकर इदारा के
معیار کو لوگ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہر وقت آپ اس کا نمائندہ بن کر، امباسڈر بن کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ وقت کم ہے، اور ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ آس قیم جماعت، آس شیخ الجامعہ میں آپ کو یہاں سے الوداع میں شریک ہوں، اسی وقت آس قیم جماعت میں آپ کو ہندوستان میں ریسیو کر رہا ہوں۔ آپ آئیے، جہاں آپ کا مقام ہے، مکان ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ تحریک اسلامی میں، اسلامی کاموں میں آپ داخل ہو جائیے، اور یہاں جو کچھ آپ پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، اس کا اپلیکیشن لیول پر آپ داخل ہو جائیے۔ اپلائی کرنا چاہیے آپ کو علم کو، وہ اپنے مقام پہ، جس ادارے میں آپ جاتے ہیں وہ ادارہ پہ وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پورے ہندوستان میں آپ کو استقبال کرتا ہوں۔ یہ میرا استقبالی تقریر بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے ہندوستان کے آج کے حالات میں ہندوستان کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ فضیلت کا جو کورس ہے، 2 سالہ کورس، اس کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہتر طریقے سے کیسے اس کو لے کر جا سکتا ہے اور زیادہ مفید کیسے بنا سکتا ہے، اس کے بارے میں ایک تھرو ریویو ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے نیکسٹ سال سے ایک نیا کورس ہم فضیلت کے نام پہ ہم کانسٹیٹیوٹ کریں گے۔ جو بھی باتیں آپ کے تاثرات میں آپ پیش کیے، وہ تاثرات کو بہت غور سے ہم سنے ہیں، وہ سب سامنے رکھ کر ایک نیا ڈیزائننگ اس کورس کے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہاں فضیلت میں عالمیت لے کر کے جو بچے جا رہے ہیں وہ بڑے پیمانے پر فضیلت میں آ جائیں، اور ان کو بہت دلچسپی کے ساتھ یہاں رہنے کا موقع ملے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور بہتر طریقے سے آگے بڑھنے میں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محترم شیخ الجامعہ سے درخواست ہے تھوڑا سا اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں۔ محترم جاوید سلطان صاحب بھی تھوڑا سا تعاون کر دیں، آگے بہتر رہے گا۔ آپ بھی آگے جائیے، تو میں اب ایک ایک کر کے طلبہ کے نام پکاروں گا، اور وہ انشاءاللہ جی اویس قمر، ابو فراز، دانش انصاری، دانش انصاری، دانش انصاری آگے دانش انصاری، التمش، التمش، عمر اشرفی،
मुकर्रम हसन, इसके बाद हसन। हसन, ये कुछ किताबों का तोहफ़ा था जो जामिया की तरफ से और मौलाना कमालुद्दीन साहब की तरफ से भी दिया गया। अब इसके बाद जैसे कि रिवायत रही है हमारी कि जामिया से तलबा जो फ़ारिग होते हैं वो अपनी फ़रागत के साथ ही अंजुमन तलबा क़दीम जामिअतुल फ़लाह के रुकन बन जाते हैं। तो तलबा की के सामने मुख्तसर इस्तक़बालिया पेश करने के लिए मैं मौलाना कमालुद्दीन साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। जो अंजुमन तलबा क़दीम फ़लाह यूनिट के सदर भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। मोहतरम शेखुल जामिया, मोहतरम नाज़िम साहब और दीगर ज़िम्मेदारान जामिया, असातिज़ा किराम और बिरादरान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैंने आप लोगों को बिरादरान अज़ीज़ से मुखातब किया है। अब जो है आप ओल्ड बॉयज़ हैं, तलबा क़दीम आप हैं आज से, और जामिया ने अभी आपको अलविदा कहा है और मैं जामिअतुल फ़लाह की जो यूनिट है यानी अंजुमन तलबा क़दीम फ़लाह यूनिट के एक नुमाइंदे की हैसियत से आप सभी लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। अंजुमन तलबा क़दीम ये इसका क़याम सन 1977 में हुआ है और उस वक्त से अब तक मुख्तलिफ़ जहतों से अंजुमन तलबा क़दीम जामिअतुल फ़लाह की खिदमत करती आ रही है। अंजुमन तलबा क़दीम का मकसद क्या है, वो क्यों कायम हुई है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, फ़ारग़ीन जामिया को मक़ासिद जामिया के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म करना। नंबर 2, उनकी सलाहियतों को मक़ासिद जामिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर बनाने की तदाबीर अख्तियार करना है। नंबर 3, और तलबा के मसाइल को हल करने की कोशिश करना। जामिया की तामीर व तरक्की में ज़िम्मेदारान जामिअतुल फ़लाह के साथ ताउन करना, ये अंजुमन तलबा क़दीम का मकसद है। उसी मकसद के लिए अंजुमन तलबा क़दीम बनी है और उस तलबा क़दीम में मैं आप सब लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। देखिए, अब तक जामिअतुल फ़लाह से सन 2024 तक जो है 3190 तलबा फ़ारिग हो चुके हैं। आपको उसमें जोड़ दिया जाए तो 97 हो जाएंगे, 3197। और ये जो तलबा हैं यानी क़दीम तलबा क़दीम जो हैं ये बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म हैं और यूँ कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिटें हैं बैरून मुल्क और
یعنی بیرون ملک اور ملک کے اندر جو ہے 1 درجن سے زیادہ یونٹیں ہیں اور اس کی انجمن طلبہ قدیم کی، اور وہ ہر جگہ سے لوگ رہنمائی ہو رہی ہے اور جامعۃ الفلاح کی ہر جگہ سے یعنی تعاون ہو رہا ہے، بہت بڑا تعاون جامعۃ الفلاح کا یعنی انجمن طلبہ قدیم کر رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے لیے میں آپ کے روشن مستقبل کی تمنا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں بجا طور پر آپ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ ہر حال میں جامعۃ الفلاح اور انجمن طلبہ قدیم سے جڑے رہیں گے اور اپنے تعلق سے جامعۃ الفلاح اور انجمن کو باخبر رکھیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کے روشن مستقبل کی دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ مختصر استقبالیہ تھا انجمن طلبہ قدیم کے نمائندے کی حیثیت سے محکمہ مولوی صاحب پیش کر رہے تھے۔ اب ایک اعلان ہے کہ پروگرام کے بعد جو ہے ماحضر تناول فرمائیں گے اساتذہ، انشاءاللہ طلبہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اخیر میں دعائیہ کلمات کے لیے میں برادر محترم محتمم تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید سلطان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اور ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔